बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। ये प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। 2 दिन में 2 खुशखबरियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को दी हैं और आज हमने देखा कि जज अफजल मजोका ने इद्दत केस में जो सज़ाएँ हो चुकी थीं, इमरान खान साहब उनकी अहलिया बुशरा बेगम को 7 साल कैद की, वो कलअदम करार दी हैं। उन्हें बरी करने का, रिहा करने का हुक्म दिया, रूपकार भी जारी हुई। लेकिन फिर हमने देखा कि तोशा खाना का एक और नया केस उनके गले पड़ा है जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 10 ऐसे तहाइफ थे तोशा खाना में जिसमें 7 कीमती घड़ियाँ थीं, बशमूल ग्राफ घड़ी का जिक्र किया जा रहा है, कुछ ज्वेलरी सेट्स का जिक्र किया गया है कि ये गैर कानूनी तरीके से इनको अपने पास रख के इनकी फ़रोख्त की गई है। और इस सिलसिले में जो इंक्वायरी बैठी थी उसमें अदम ताउन किया गया तफ्तीश के दौरान और नैब के एहलकार पहुँचे भी अडयाला, उन्हें गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई है। इसके अलावा भी खान साहब को ATC के 1-2 केसेस में भी उनकी ज़मानतें मनसूख की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से इस फैसले के बावजूद उनकी रिहाई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन 2 दिनों में 2 बड़े मेजर डिसीजंस हैं जो PTI के फेवर में गए हैं। इसको PTI कैसे कंसीव कर रही है और जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो 41 लोग हैं जिनको 15 दिन का वक्त दिया गया है, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। वो ये भी ख़बरदार करते हैं PTI को कि आने वाले दिनों में A के बाद B के बाद C जो हरूफ तहज्जी अंग्रेज़ी का, उसके मुताबिक उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। अभी तक के फैसले अलबत्ता कुछ और पैगाम दे रहे हैं। क्या ये किसी डील का नतीजा है, ढील का नतीजा है, या मेरिट पर इंसाफ हो रहा है तो पहले क्यों नहीं हो रहा था, और PTI इन 2 फैसलों को लेकर के आगे की क्या लाहेअमल इख्तियार करने जा रही है। बिलखुसूस इमरान खान साहब ने जो आज 190 पाउंड केस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, बाबर मलिक साहब एक सहाफ़ी उनसे, उसमें उन्होंने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन 3 शराइत भी रखी हैं। वो शराइत क्या हैं प्रोग्राम में आगे चल के आपसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने ज़हमत दे रखी है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अब तो PTI को नाम भी मिल गया, शनाख्त भी मिल रही है, इसलिए हम उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा नहीं कह सकते, जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, आज जो मजोका साहब की अदालत में फ़ैसला हुआ वहाँ कमरा अदालत में मौजूद भी थे, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की। अली मोहम्मद खान साहब, इद्दत केस मजोका साहब ने जो आज फैसला तहरीर किया कि 6 साल खाबर मानेका साहब पैसिव थे, खामोश थे, रुजू का हक ख़त्म हो चुका था, उन्हें कैसे ख्याल आया अचानक ये मुद्दा उठाने के लिए, और फिर 3 दिन के अंदर उन्हें सज़ाएँ भी हो गई? अदालत बदली है, आप बदले हैं, या इंसाफ को भी ख्याल आया है कि मानेका साहब 6 साल पहले कहाँ थे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जिस हस्ती का मैंने नाम लिया है उन्हीं की तालीमात हैं कि आपने किसी शख्स की इज़्ज़त के साथ जो है वो नहीं खेलना, और अल्लाह ताला मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे नाराज़ होता है तो वो ये है कि आप किसी की इज़्ज़त जो है उसको सरे बाजार नीलाम करें। बहरहाल इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है और आज भी साबित हो गया। जंगों में भी कदीमी वक्त से ये रवायत रही है कि औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को और दरख्तों और बागात को नहीं छेड़ा जाता था, फसलों को तबाह नहीं किया जाता था। बिल्कुल। लेकिन हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे तो ज़ाती दुश्मन भी एक दूसरे के साथ नहीं करते जो हमारे साथ हुआ। मैं तवक्को नहीं करता था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनके मुखालिफिन, हमारे मुखालिफिन इतना बिलो द बेल्ट जाएंगे। जो बुशरा बीबी के बारे में जिस तरह की प्रेस टॉक्स हुई और बाकायदा PTV पे चलाई गई, नेशनल नेटवर्क्स पे, देखें ठीक है इख्तलाफ है, आपको इमरान खान साहब पसंद नहीं है, उनको आपने 300 दिनों से जेल में डाला हुआ है, लेकिन एक लिमिट होती है जिससे नीचे नहीं जाया जाता। लेकिन ठीक है, अब बहुत से लोगों के चेहरे अयां हो गए हैं। अल्लाह ने आज करम किया, और आपके सवाल के डायरेक्ट जवाब की तरफ आता हूँ कि बिल्कुल मेरिट्स पे आज जिस तरह से आर्ग्यू हुआ है, मैं छोटा सा वकील हूँ, थोड़ी बहुत समझ है लेकिन इतनी ज़्यादा ज़ाहिर है नहीं, लेकिन जिस तरह से मैंने आज आर्गूमेंट सुने और सलमान सत्तर साहब और बिलखुसूस मान अकरम राजा साहब ने जिस तरह एक मास्टरली तरीके से केस उड़ा के रख दिया, जो बुनियादी चीज़ थी मानेका साहब के हवाले से, वो एक बहुत उनका एक बयान ऐसा था कि देखिए मेरे ख्याल में शायद अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, कि इंसान अपने अल्फाज का गुलाम होता है। बिल्कुल। तो मानेका साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जब शादी हो गई थी खान साहब की और बुशरा बीबी की, जिसमें मानेका साहब ने बाकायदा अप्रिशिएट किया था बेगम जो है साहिबा जो हैं
ان کی پاک دامنی کے حوالے سے بات کی تھی، خان صاحب کو اپریشیٹ کیا تھا، اور ایک دعائیہ قسم کی ان کی ایک ویڈیو تھی، اور جس میں انہوں نے خود یہ الفاظ یوز کیے تھے کہ میری سابقہ اہلیہ، اس طرح کے ان کے الفاظ تھے. وہ آج کوٹ کیا گیا عدالت میں کہ ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ سابقہ اہلیہ، خود وہ اپریشیٹ کر رہا ہے. بلکہ وہ جو کورٹ میں کوٹ کیا گیا نا، جو جج صاحب نے لکھا ہے اس میں تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے خود ان کے وکیل کے دلائل میں اور ان کی زبانی کہ انہیں دوسرے دن ہی علم ہو گیا تھا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے. اس کو بنیاد بنا کے آگے انہوں نے 6 سال ان کی ایبسنس کے دوسرا جو اس میں بہت اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ایک شخص خود اپریشیٹ کرتا ہے. یعنی کہ آج اگر میں آپ کی تعریف کروں آپ کے کریکٹر کی یا آپ کے پروفیشنلزم کی، کل اگر آپ کے پروفیشنلزم پہ میں سوال اٹھاؤں تو سب سے پہلے میری ویڈیو میرے سامنے رکھی جائے گی کہ علی محمد دیکھو تم نے اب یہ چھوٹے بھائی کے بارے میں جو بات کی ہے، تو تم تو خود کہتے تھے کہ پروفیشنل آدمی ہے اور کریکٹر وائز زبردست انسان ہے، اب تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو وہاں سے پھر آپ نہیں، میری جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ ہٹ ہو جائے گی. تو کریڈیبلٹی ہٹ ہو گئی وہاں مانیکا صاحب کی. اور دوسرا جو اس سے بھی شاید اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب شادی ہوئی ہے خان صاحب کی تو ابھی وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، کوئی کافی عرصے بعد بنے وزیر اعظم، تو کوئی پریشر آپ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ پریشر تھا مانیکا صاحب پہ، کوئی انہوں نے بات نہیں کی. پھر جب وزیر اعظم بنے اچھے ریلیشن تھے، ان کے بچے آتے تھے خان صاحب کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اچھے کورڈیل ٹرمز ہوں گے اس زمانے میں، کوئی ایسی بات ان کے نہیں آئی. پھر جب حکومت ختم ہوئی 9 اپریل کی رات، تو اس کے تقریباً 1.5 سال تک اب عمران خان صاحب پہ 200 کیسز ہیں، ہم سب عدالتوں میں چکر مار رہے ہیں، کوئی جیلوں میں ہیں، انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا. پھر وہ اچانک گرفتار ہوتے ہیں. یہی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ صاحب ہیں جو ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی دیتے تھے، جو جب بزدار صاحب کی حکومت تھی تو ہم یہاں پنجاب میں لاہور بیٹھ کے جانتے ہیں کہ یہ کس قدر بااثر اور رسوخ رکھتے تھے یہاں پہ. تو میں اس میں جو بہت اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ گرفتاری تک مانیکا صاحب، اب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئے 1.5 سال ہو چکا ہے، ابھی تو خیر زیادہ وقت ہو گیا نا جب یہ کیس کر رہے تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. 1.5 سال ہو چکا ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں، 200 ان پہ کیسز ہیں، آدھی پارٹی ان کی ٹوٹ چکی ہے، ہم جیسے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. پھر یہ صاحب گرفتار ہوتے ہیں. جب یہ گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آتے ہیں پھر یہ کیس سٹارٹ شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا بڑا سوال یہ تھا کہ یہ گرفتاری کے دوران یا واٹ ایور جو بھی اس کو کہیں، اس میں ان کا سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا اس میں کوئی وائرس چلا گیا دروغ گوئی کا اور کذب بیانی کا، اس وائرس نے سارا کام خراب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی کی ہے مانیکا صاحب نے اپنے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی، اس حوالے سے کہ یہ میری اب اپنی سوچ ہے. ایک بات ہے کہ دیکھیے، آپ اگر میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، تو اس تعلق میں گریس ہے، اس رشتے کے ٹوٹنے میں بھی ایک گریس ہونی چاہیے، خدا نخواستہ. اس کی مثال میں نے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے دی پرسوں جب میں نے ٹاک کی. میں نے کہا خان صاحب کی 2 شادیاں ٹوٹی ہیں اس سے پہلے. مجھے پتا ہے کہ جب خان صاحب کی دوسری شادی ٹوٹی، یہ میں نے میڈیا پہ کبھی نہیں کی، آج پہلی بار آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں. جب دسمبر 2000 ریحان بی بی سے جب شادی دسمبر 2016 تھا یا اس طرح کوئی تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 15 تھا یا I don't remember ایگزیکٹ سال، لیکن دسمبر کا شاید مہینہ تھا جب ان کی شادی ٹوٹی. میں نے ان کو ایسی میسج کیا کہ ان کی ذرا تھوڑا سا دلجوئی ہو جائے، ہاں تکلیف میں ہوں گے. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ دن لگیں گے اور پھر بہتر ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ پہلی شادی کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں تکلیف میں تھا، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا. دونوں شادیوں پہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جو پہلی ان کی جو انگلش وومن تھی جمامہ صاحبہ اور پھر ریحان بی بی، میں نے آج تک خان صاحب سے پبلکلی کبھی ان کے، بلکہ ایون میٹنگز میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی. اس سے مانیکا صاحب کو سیکھنا چاہیے کہ جب آپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس وقت کی قدر کرتے ہیں جو آپ نے اکٹھے گزارا ہوتا ہے. ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ریحان بی بی رشتہ ختم ہونے کے بعد جو گفتگو، علی بھائی صاحبہ باعزت بری ہوئی ہیں اور ہم سب کو اس کی بڑی خوشی ہے. دیکھیں باقی کیس میں گرفتار ہو گئے، لیکن یہ کیس ایسا کیس ہے. میں آپ نے بڑی عمدہ ایک مثال پیش کی کہ جب ریحان بی بی سے ان کا تعلق ختم ہوا، شادی ختم ہوئی، تو انہوں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی تب نہیں کیا تھا. ڈسپائٹ دس ویری فیکٹ کہ وہی ریحان صاحبہ بعد میں جو کچھ ان کے بارے میں لکھتی رہیں، جو کچھ کہتی رہیں، اس سب کے باوجود خان صاحب نے کبھی ریحان بی بی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. نیور. میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کوئی ٹویٹر پہ، کوئی میڈیا میں کوئی ایسی کوئی میٹنگز میں کوئی خاص ایسی کوئی بات کی ہو.
لیکن بہرحال دیکھیں آج جو ٹیک اوے ہے اس سے، ٹیک اوے کیا ہے؟ ٹیک اوے آج کے اس فیصلے سے یہ ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ کابینہ میں رہا، اسٹیٹ منسٹر تھا، فیڈرل منسٹر ڈائریکٹ پارٹ ہوتا ہے، اسٹیٹ منسٹر بائی اسپیشل انویٹیشن آتا ہے، لیکن آپ کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں۔ تقریباً تمام کابینہ میٹنگز میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ میں 2017 ستمبر عمران خان کی کابینہ میں شامل ہوا۔ دوسری تیسری چوتھی میٹنگ تھی جس میں عمران خان، یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، میں بہت سی جگہوں پہ کوٹ کیا کہ عمران خان صاحب جب ایجنڈا کلیئر ہو گیا تو اعظم خان صاحب سے پوچھا کہ کیا ایجنڈا کلیئر ہو گیا؟ ان کا جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکاری افسران صاحبان تشریف لے جائیے کیونکہ آپ کا ایجنڈا کلیئر ہو گیا۔ میں نے اپنے کابینہ کے جو پولیٹیکل میرے جو ممبرز ہیں ان سے کچھ دو باتیں کرنی ہیں۔ جب وہ چلے گئے دروازہ بند ہو گیا، مجھے آج ایسی یاد ہے جیسے میں ابھی یہ 4 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 5 سال بھی شاید میرے خیال میں شاید ہو گئے۔ خان صاحب نے کہا ہم لوگوں کو، میں بیٹھا ہوا تھا، مراد سعید بیٹھے ہوئے تھے، شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے، شرین مزاری صاحب، ایوری بڈی واز دیئر، علی امین خان اس وقت ہمارے ساتھ تھے، ایوری بڈی مرکز میں تھے۔ خان صاحب نے کہا دیکھو میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں اپنی کابینہ میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی ہم پی ایم ہاؤس سے باہر نکلے، میرے ساتھ حماد بھائی تھے، چھوٹا میرے سے عمر میں کم ہے۔ حماد کو میں نے کہا کہ یار حماد مجھے ایسے لگتا ہے شاید پی ایم ہاؤس میں آج سے پہلے ایسی بات کسی وزیر اعظم نہیں کی ہوگی۔ حماد نے کہا یار میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ اس طرح کی بات تو کبھی کسی نے اپنی کابینہ کو نہیں کی ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سی تمہید میں نے کیوں باندھی؟ ہمارا ٹیک اوے اس کیس سے یہ ہے کہ عمران خان واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یو کوڈ ناٹ فائنڈ اے سنگل کیس آف کرپشن، یو کوڈ ناٹ فائنڈ اے سنگل کیس آف ابیوز آف پاور۔ کوئی اس کا اوورسیز اکاؤنٹس آپ کو نہیں ملے، سوئس اکاؤنٹس نہیں ملے، آپ کو سر محل نہیں ملا، آپ کو آف شور اکاؤنٹس نہیں ملے۔ ملک کے اندر 5 مرلے زمین اس آدمی نے ایز وزیر اعظم نہیں بنائی، نہ کسی رشتہ دار کو بھرتی کیا۔ آپ کو ملا تو آپ نے بنایا، بلکہ ملا بھی نہیں، آپ نے بنایا تو آپ نے ایک ذاتی زندگی کا ایک ایسا کیس بنایا کہ 1500 سال یا 1450 سال میں اسلام میں زنا پہ سزا سنی تھی، نکاح پہ سزا پہلی بار یہ حکومت دینی چاہ رہی تھی، فسطائی حکومت، یا ان کے پیچھے جو بھی ان کے ہینڈلر آپ نے چونکہ خواتین، میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ نے جو مخالف بدترین مخالف ہے نا، عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں اور بی بی سرخرو ہوئی ہیں، اور میرے لیے باعث اطمینان بات یہ ہے آپ اس میں بری ضرور ہوگے، روبکار بھی جاری ہوگی، لیکن علی محمد خان صاحب نیب کا توشہ خانہ کا ایک نیا کیس ڈال دیا گیا ہے، اے ٹی سی میں بھی کئی ضمانتیں منسوخ ہیں، ان کی رہائی نہیں ہو پا رہی۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات، یہ بات مجھے نہیں پتا میری یہ بات میاں نواز شریف صاحب تک پہنچے گی یا نہیں، لیکن میں یہاں پہ کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کی اجازت سے خان صاحب کے خلاف یہ سارا ہوا ہے، یا کیونکہ ظاہر ہے ان کے بھائی کی وزارت عظمیٰ ہے تو ان کا کچھ نہ کچھ تو سے ہوگا۔ یہ جو عدت کا کیس چلا اب تو ختم ہو گیا، اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لیکن میں آج یہاں اس پروگرام میں جب میرا لیڈر اور ان کی وائف سرخرو ہوئی ہیں، میں آج ایک تاریخی واقعہ یہاں پہ 1 منٹ کے بلکہ آدھے منٹ میں بتاتا ہوں کہ یہ میاں صاحب ضرور اس پہ غور فرمائیے گا کہ آپ کا مقابلہ کس طرح کے لوگوں سے ہے، کہ ہمارے خلاف تو آپ کی حکومت نے جو کیا سو کیا، پیچھے سے آپ پہ پریشر تھا، اوپر سے پریشر سے بھی تھا، حکومت تو آپ ہے نا، آپ ریسپانسبل ہیں۔ 2016 پاناما کا زمانہ تھا، اور اس سے پہلے ہمارا پاناما کیس جو تھا، اور اس سے پہلے دھرنا ہو چکا تھا، بنی گالا میٹنگ تھی، میرے سامنے سپوکس پرسن میٹنگ میں، انٹرنل میٹنگ میں عمران خان صاحب نے ہمیں کہا یہ وہ وقت تھا جب کلثوم بی بی بیمار تھی، اور خان صاحب نے ہمیں کہا کہ دیکھو وہ پولیٹکس میں نہیں ہے، آپ نے ان کی بیماری ہے ان پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ ہمارے سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن مین لیڈرشپ میں تو مین لیڈرشپ میں آج بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن میرے منہ سے شاہ محمود قریشی، شفقت محمود صاحب، عارف علوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے، MNA تھے، خان صاحب خود، کبھی کسی نے تو ہمیں پابند کیا تھا عمران خان نے کہ آپ نے کلثوم نواز بی بی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، شی از ناٹ انٹو پالیٹکس، اور وہ بیمار ہیں۔ لیکن علی بھائی یہ واقعہ اپنی جگہ درست ہوگا، لیکن ٹھہریے، آپ کی سوشل میڈیا ٹیمز نے اور آپ کی کئی صف اول کی قیادت نے جو اس مدعے پر کوحرام برپا کیا تھا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کو میں نے ذاتی طور پر بالکل داد دوں گا کہ آپ ہمیشہ اس کی تمیز رکھتے ہیں، عزت کا، احترام کا پہلو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن آپ ہی کے دور میں پولیس نے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر مریم نواز شریف کو گرفتار کیا تھا۔
تب بھی حکومت آپ کی تھی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کی ہے, چاہے کسی کہنے پہ کریں لیکن ذمہ داری ہیں, تو آپ کو بھی اپنے دور میں ہوئے ایسے اقدامات کی مذمت کرنا ہوگی, اسے غلط کہنا ہوگا, وگرنہ آپ کے یہ دو پیمانے ہوں گے. دیکھیں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. مریم بی بی کا جو واقعہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ شاید کراچی کا سندھ کا واقعہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں وہ غلط تھا. جس کے بھی آرڈر سے ہوا, خان صاحب نے کم از کم نہیں کیا. لیکن میں اس پہ ایک اور بات کرتا ہوں. خان صاحب نے جیل میں مجھے ایک بات کی جو میں نے آپ کے میڈیا پہ آپ دوستوں کے سامنے کئی دفعہ کی ہے. اس پہ کبھی بھی اگر کوئی سوچے گا, کل سوچ لے, پرسوں سوچ لے, مہینے بعد سوچ لے, وہی اس ملک کے آگے لے جانے کا راستہ ہے. خان صاحب نے بات کی تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی, اور انہوں نے مجھے یہ بات جیل میں کی, اور اس بات کی گواہ سردار لطیف کھوسا جو میرے ساتھ میٹنگ میں تھے, اور عامر ڈوگر صاحب چیف وپ صاحب تھے. خان صاحب نے کہا کہ دیکھو ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھ کے, فتح مکہ ماڈل سے سیکھ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا, اور سب نے سچ بول کے ملک کو آگے لے گئے. میں نے جب بات کی لوگ میرے پیچھے پڑ گئے, مفاہمت کی بات کرتے ہیں. میں نہیں مفاہمت کی بات کرتا, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے سچ بولیں. اور یہ میری بات تو نہیں تھی, عمران خان صاحب کی تھی. ٹروتھ پہلے ہے, پھر ریکنسیلیشن. ٹروتھ ہر ایک کی اپنی مرضی کا ہے نا, ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا. میں چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں علی محمد خان صاحب, چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. یہ ٹروتھ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ہے, اپنی مرضی, ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیے بغیر یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو یا مفاہمت ہو, یہ نہیں ممکن ہے. البتہ خان صاحب جیل بیٹھ کے اب مذاکرات کے لیے 3 شرائط رکھ رہے ہیں, اس پہ میں بات کروں گا. اور پھر جو مخصوص نشستیں ملی ہیں پی ٹی آئی کو, اس کے اوپر حکومت پریشانی سے 2-4 ہے, لیکن ساتھ ریویو میں بھی جانا چاہ رہی ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ہماری ڈائریکٹ لائن میں جناب علی محمد خان صاحب سے. علی محمد خان صاحب, 190 ملین کیس کی سماعت کے دوران عمران خان صاحب جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے, وہی ایک واحد طریقہ ہے کہ ان کی بات کا علم ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بابر ملک صاحب نے بتایا ہے, رپورٹ کیا انہوں نے, کہ مذاکرات کے لیے وہ کہتے ہیں میں تیار ہوں, لیکن 3 شرائط رکھ رہے ہیں. ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف کیسز ختم کریں, دوسرا کہہ رہے ہیں میرے لوگوں کو رہا کریں, تیسرا کہہ رہے ہیں مینڈیٹ واپس کریں. تو اگر یہ تینوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو پھر مذاکرات کاہے پہ کرنے ہیں؟ دیکھیے, on more than one occasions کئی بار یہ ایشو سامنے آیا, میڈیا نے بھی پوچھا. اور جب آپ کو یاد ہوگا, تھوڑا سا میں آپ کو آپ کی اجازت سے پیچھے لے جاتا ہوں, کہ جب رؤوف حسن صاحب پہ وہ حملہ ہوا تھا, تو حملے سے پہلے ان دنوں بڑا مذاکرات کی بات چل پڑی تھی. رانا ثنا صاحب نے بھی بات کی تھی, اور ان کے جو ہیں سینیٹر صاحب ایک ہیں سینئر, انہوں نے بھی بات کی تھی, پروفیسر صاحب جو ہیں ان کے, اور ناصر اقبال صاحب. نہ وہ تو ویسے ہی پروفیسر ہیں جو اصلی پروفیسر ہیں. اچھا, اور زرداری صاحب نے بھی کی تھی. تو ان دنوں جب مذاکرات کی بات چل پڑی تھی, تو خان صاحب سے ہم نے پوچھا اڈیالہ میں, خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا, ان کا دیکھو مذاکرات ایک تو ہوں, اگر ہوں تو میننگ فل ہوں, مطلب نشستن گفتن برخاست ہونا, ان کا الفاظ تھا میننگ فل ہوں. نمبر 2 نے کہا کہ دیکھو 2 ہی تو نکات ہیں, اسیران کی رہائی ہو جو بھی ہمارے پرزنرز ہیں, اور دوسرا مینڈیٹ کی واپسی ہو. تو اب یہ 2 نکات, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں 2 تو مذاکرات کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی پہ تو مذاکرات ہونے ہیں. وی ہیو ٹو ڈسکس دیز تھنگس, کیونکہ جب حکومت کی طرف سے جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے, وہ بہت سی چیزوں کو بیچ میں لے آتے ہیں, اکانومی ہے, فارن افیئرز ہے, سیکورٹی آف پلانٹ امکان ہے. دیکھیں وہ ایوری ڈے افیئرز ہیں جو اتنا ہی اہم ہے, لیکن سب سے پہلے آپ ان چیزوں کا فیصلہ کریں, کیونکہ اس وقت تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا کہ یہ مینڈیٹ اصلی ہے کہ نہیں. کیونکہ کل جو فیصلہ آیا ہے آپ کے سامنے آ گیا, کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, کہ اگر وہ یہ صبح میں نے اس پہ ایک تفصیلی ٹویٹ کی, اگر آپ کو موقع ملے ضرور دیکھیے گا اس کو. میں نے اپنی رائے کا ایک اظہار کیا کہ دیکھیے یہ ایز اے لا اسٹوڈنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ملک کے تمام کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل میٹرز سپریم کورٹ میں ہی آنے ہیں, جدھر جو ڈیسائیڈ ہونے ہیں پارلیمنٹ میں, کیونکہ ایک لیجسلیٹو فورم بھی ہے اور سپریم پولیٹیکل فورم ہے. اگر اس کی چیزیں عدالتوں میں آئیں گی, اور اگر عدالت نے ہی سارا فیصلہ کرنا ہے, تو اگر انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی چیزیں بھی ادھر آنی ہیں,
क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम था। क्यों इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले हमारा बैट का निशान छीना? क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जमीयत, जमात, एमक्यूएम, इन सब के इलेक्शन 100% कानून के मुताबिक थे? हो सकता है कुछ सुकम हो, मैं ये नहीं कह रहा 100% ठीक होगा हमारा, लेकिन क्या उसी पैमाने पे सबको जांचा गया? तो फिर हमसे सबसे बड़ी जमात से जब आपने ये छीना, उसके बाद जब इशू हुआ, देखें इलेक्शन कमीशन का मसला सुप्रीम कोर्ट हल कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के देखने के काम वो कर रहा है, और इसी तरह अगर पॉलिटिशियंस के इश्यूज भी सुप्रीम कोर्ट हल करे। देखें हर किसी को अपना अपना काम जो है वो करना चाहिए। अब अगर इस सब के बीच अब सब आइडियली तो ये होना कि इदारे अपना अपना काम करें, नहीं हो रहा, इसीलिए तो ये क्यास आता है। अब इस सब के बीच मियां जावेद लतीफ हैं, नून लीग के पुराने रहनुमा हैं, वो एक नया नुक्ता खड़ा कर रहे हैं जो ऑब्वियसली आप उस पर कमेंट आपको करना है। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद भी लाडले की सहूलतकारी ख़त्म ना हो सकी। इलेक्शन से एक हफ्ता कबल साइफर जैसे मजबूत केस को मिस हैंडल करके उजलत में सज़ा दी गई, फिर इद्दत के केस में सज़ा दी गई ताकि हमदर्दी का वोट मिल सके। अपने प्लान में कामयाबी हासिल करने के बाद अब उतनी ही तेज़ी से इन सज़ाओं को ख़त्म किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि इस सहूलतकारी के नतीजे में ये सब कुछ किया गया ताकि आपको हमदर्दी मिले, और अब वैसे ही तेज़ी से वो केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं, कल के नहीं है, 20, 30, 35 सालों से नून लीग के साथ। इसका बड़ा तफसीली जवाब बनता है, लेकिन मैं वक्त शायद आपके पास कम हो, मैं विल बी वेरी ब्रीफ। देखिए लाडला तो अगर इमरान खान इस सिस्टम का होता, माजी में अगर कभी था मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं लाडला ये लाडला वो तो फिर मियां साहब के बारे में भी आप कह सकते हैं ना। 3 बार वजीर आजम बने हैं, 3 बार। मुल्क के आईन बनाने वाले शख्स की बेटी जब मुल्क वापस आई, वी वर वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, हम बहुत छोटे थे, क्लास 6-7 में पढ़ते थे, लेकिन हमने अखबारों में या बाद में वीडियोस में देखा है जो फकीर मिसाल इस्तकबाल बीबी मोहतरमा का हुआ शहीद का, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पॉलिटिकली करेक्ट हुकूमत, उसको IGI बना के जिस तरह कुछ इदारों के तावन से सारा कुछ हुआ, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड नाउ। तो वो शख्स को बार बार रिलीफ मिला, क्या हम उसको भी लाडला कहें? कि एक तरफ इमरान खान जो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, जो कह रहा है कि मुझे लाइफ थ्रेट है और उन पे लाइफ अटैक हो चुका है, 4 गोलियां खाए हैं बदन में, और वो वॉक प्रॉपर नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मुझे अब ये फैसिलिटी जो नादरा वेरिफिकेशन की होती है हाई कोर्ट की, आप मुझे अलाउ कर दें, मैं थंब लगा देता हूं। उनको कहते हैं नहीं आप आओ, आप सारे थ्रेट्स फेस करो, आप आओ, और उनको हाई कोर्ट के हाथे से अगवा किया जाता है। उसी नवाज शरीफ को रेड कारपेट मिलता है, यहाँ से 1, 2, 3 महीने के कमिटमेंट पे मुल्क से बाहर जाते हैं और वापस रेड कारपेट मिलता है, और वही नादरा की वेरिफिकेशन, उनकी थंब वेरिफिकेशन, एयरपोर्ट पे उनको फैसिलिटी मिलती है और डायरेक्ट वो लैंड करते हैं ऑन हेलीकॉप्टर ऑन मीनार पाकिस्तान। यही एतराज़ात तो कुछ उनके भी आपकी क़यादत के हवाले से। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड आखिरी 1-2 नुक्ते रह गए जो आपसे मैंने आपका ओपिनियन एक बात और देखिए, अगर ये लाडलापन है, मैं दोबारा उस बात की तरफ आऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक आदमी को आपने हुकूमत से निकाला, ठीक है, पॉलिटिक्स में होता है, तख्ता होता है, आपने कुछ ऐसे काम किए, आपने बड़ी ताकतों को नाराज किया, आप नहीं झुके, आपने कहा नहीं जनाब मैं नहीं दूंगा अपनी जमीन, मैं आजाद खारजा पॉलिसी, मैं रूस भी जाऊंगा, मैं फलस्तीन पे भी स्टैंड लूंगा, इसराइल को भी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। आप हो गया, ओके, आपकी हुकूमत भी चली गई, लेकिन जिस लेवल पे इमरान खान के खिलाफ हमारे सियासी मुखालिफिन और उनके साथी जो उनके पीछे खड़े हैं गए हैं, गोलियां मारी गई। जो गोली पैर पे लगी थी, मैंने शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में पार्लियामेंट में उन पे सवाल उठाया कि जो गोली इमरान खान को पैर में लगी थी, खुदा न खास्ता वो यहाँ या यहाँ भी लग सकती थी, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह। और जिस लेवल पे उनके खिलाफ, उनके सियासी मुखालिफिन, उनकी वाइफ के खिलाफ जो मैं जावेद लतीफ साहब से बसत एहतराम ये सवाल उनके सामने पुट करता हूँ, कभी प्रोग्राम में बुला के कहिएगा कि आपका छोटा भाई अली कह रहा है कि क्या ये लाडला होता है कि उसके घर की इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया जाए? अहम आपका सवाल है। मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि आज मियां जावेद लतीफ साहब आपके इन सवालों का जवाब देते। वो कहीं अनफॉर्चुनेटली हमने राब्ता भी किया, अवेलेबल नहीं है के साथ ये किया। बिल्कुल ठीक। अब मुझे आखिरी वक्त भी कम है, अली मोहम्मद खान साहब 1-2 और नुक्ते मेरे ले लीजिए और जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ठीक, आपकी अपनी राय। मुझे ये बताएं कि फैसल वाडा साहब आपके साबिक कोलीग, वो ये पेशन गोई कर रहे हैं कि वो जो मखसूस नशिस्तें आपको मिली हैं, 41 लोगों ने जो डिक्लेरेशन देना है 15 दिन के अंदर, वो कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा PTI के। हाँ, और बरी तो हो गए आप इद्दत केस में, इमरान खान साहब और मोहतरमा, लेकिन और केसेस बन गए हैं, वो अंदर हैं, बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। वाडा साहब को कह दीजिए नहीं बनेगा, ये वाला काम अब नहीं होगा।
اور ایک اور اس پہ ابھی تحریک انصاف بڑا فرنٹ فٹ پہ کھلے گی. وہ کیسے؟ میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں, میں سب کو بڑے پیار سے یہ سمجھانے کی کوشش, ایسا نہ کیجیے گا. اگر آپ ہمارے کسی ممبر کو اب تھریٹ کریں گے, خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا ہوگا جس کی ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں, یقین کیجئے ہم اس بات پہ تحریک انصاف خاموش نہیں رہے گی. اسی سپریم کورٹ میں جائے گی, اور جہاں جہاں سے تھریٹ آئے گا وہ سپریم کورٹ کے نالج میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھرو اور لیگل ٹیم لے کے آئے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں تھریٹس ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں. قانون کے مطابق ہمارے ممبران شکایت کر رہے ہیں, ہمارے ممبران خاص کر پنجاب سے جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں نے کل بھی پروگرام میں یہ بات کی ہے, فارورڈ بلاک بنانے کے لیے بس کہ عمران خان صاحب کی طرف نہ جائیں, تحریک انصاف جوائن نہ کریں, اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. شکایت ہمارے ممبرز کر رہے ہیں, ان پہ دیکھیں کرپشن کے اچانک پرچے کٹنا شروع ہو گئے ہیں, ان کے گھر والوں کو تنگ کیا جانا شروع ہو چکا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, پنجاب میں مریم بی بی کی, میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز صاحب کی حکومت ہے, کون کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کی حکومت میں کون کر رہا ہے؟ کیوں کالیں آ رہی ہیں؟ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. وقت کی کمی ہے, بات آپ کی آپ انشاءاللہ کسی اور اس میں سنیں گے. جاتے جاتے بڑی اہم بات وہ کر گئے ہیں کہ تھریٹس آ رہے ہیں اراکین اسمبلی کو کہ عمران خان کا ساتھ نہ دیا جائے, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی یہ سب نہیں ہونے دے گی, اور فیصل واڈا صاحب کو جواب دے رہے ہیں کہ اب فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. ایک چھوٹی سی بریک اور پھر عدت کیس کے اور سپریم کورٹ سے ہوئے فیصلے کے اوپر دو انتہائی نامور قانون دانوں سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز قانون دان اور سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب طاہر خلیل سندھو صاحب نے. ہمیں جوائن کر رکھا ہے ممتاز قانون دان جناب برسٹر احمد پنسوتا صاحب نے. آپ دونوں کو ڈائریکٹ لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. سندھو صاحب, کل سپریم کورٹ نے آپ کی نہیں سنی, مخصوص نشستوں کا حقدار پی ٹی آئی کو قرار دیا. آپ کہتی ہیں تو سنی اتحاد کونسل کا کیس تھا, ان کا تو کیس ہی نہیں تھا, ان کے نام ہو گئی. آج عدت کیس میں انہیں بری کر دیا ہے, سزاؤں کو کالعدم قرار دیا ہے جج افضل مجوکا صاحب نے. آپ نہیں سمجھتے کہ عدت کیس بے سر و پا تھا اور یہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, یہ ابھی بھی حکومت کے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی بڑا جینون کیس تھا یہ؟ بہت شکریہ جامی صاحب. ایک تو کل کے فیصلے کی بات ہے, یہ تو ان کو ایسے ہوا جیسے منصلہ اترا ہے جیسے. اچھا, جو کچھ انہوں نے مانگا نہیں تھا تو وہ ان کو مل گیا. اور پنسوتا صاحب میرے بھائی ہیں, ذرا ان کے سامنے بات کرنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, بڑا خاندانی تعلق ہے. اچھا, لیکن بالکل بے بنیاد کیس. اور ابھی یہ 62-63 میں آئیں گے جب دوسرے بیان الفی دیں گے, کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ امین اور جو ہوتا ہے صادق اور امین, وہ جو جھوٹ بولتا وہ نہیں ہوتا. پہلے ایک بیان الفی دیا ہوا ہے, اب یہ دوسرا بیان الفی دیں گے. اس کے کہنے پہ سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ بیان الفی دیں, آپ پی ٹی آئی کے بیان الفی دیں گے. جب 2 بیان الفی ہو جائے گی, اس میں سے ایک جھوٹا ہوگا ایک سچا ہوگا. میننگ دیکھ بھائی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور جس طریقے سے فیصلہ ہے اس پہ بحث کی جا سکتی ہے, بڑے آنریبل ججز ہیں, لیکن شاید سوشل میڈیا کی جو غالب گلوچ بریگیڈ ہے اس سے ڈر کر یہ وٹ ایور جو بھی ہوا یہ فیصلہ دیا گیا. یہ بنتا ہی نہیں ہے, یہ کسی جگہ پہ فریق ہی نہیں ہے. اور اگر الیکشن کمیشن نے کہہ رہے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے تو ہائی کورٹ کے 5 جج نے بھی کوئی غلط انٹرپریٹیشن کی ہوگی نا, انہوں نے بھی اس پہ مور لگائی تھی. انہوں نے نام نشان جمع کرایا. اور الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے 104 کے تحت لسٹ الیکشن سے پہلے دینی ہے اپنی پارٹی کی, اور اس کی سیکورٹی ہونی ہے 62 اس میں آنا ہے, اور پھر یو مسٹ ہیو دا سمبل 215 کے تحت. لہٰذا دوسری بات, آپ نے عدت کیس کی بات کی, میں اس کے بارے میں آپ کو پتا میرا اپنا ہے اپنا فیبرک کہہ لے کہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا, بالکل نہیں بات کرتا, کیونکہ میں ذاتی طور پہ میری اپنی کنوکشن اور ہے, کوئی اور کسی کی اور ہو سکتی ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ. لیکن اس میں صرف 2 رولنگز ہے سپریم کورٹ کی. 1273 پہ ہے سپریم کورٹ 2022, پنسوتا صاحب منسٹر صاحب کو پتا ہوگا. اس میں 5 ججز نے کہا ہوا ہے کہ اگر ایک عورت 3 ماہ پورے نہیں کرتی اپنے تو اس کا جو نکاح پہلے شوہر کے ساتھ جائز سمجھا جائے گا. بالکل ٹھیک, پہلے 3 ججز ٹھیک. پنسوتا صاحب یہ جو بات اتنی سادہ سی سندھو صاحب سمجھا رہے ہیں, یہ بات یعنی 8 جج صاحبان کو بلکہ 11 جج صاحبان کو سمجھ نہیں آئی, وہ سوشل میڈیا کے انفلوئنس پہ آ گئے. واقعی یہ تو بات سنی اتحاد کونسل کی تھی, پی ٹی آئی کو کیسے یہ نشستیں الاٹ کر دی گئی جناب؟ سر میں بالکل سندھو صاحب نے جیسے کہا بہت زیادہ احترام ہے, لیکن یہ میں جواب سندھو صاحب کے لیے نہیں, یہ میں جواب دوں گا کہ جنرل جو ایک تاثر ہے ججمنٹ کے اوپر کہ جی آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے. دیکھیں آئین کو ری رائٹ کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ آئین کو رائٹ کیسے کیا گیا. آئین کو سٹارٹ جو کرتی ہے, جو پریفیس ہے, جو دباچہ ہے, وہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے,
जो अवाम है वो ताकत का सरचश्मा है और अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करती है। ये आइन का बेसिक प्रेफेस है। आर्टिकल 218(3) कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फोरमोस्ट ड्यूटी है कि फ्री फेयर इलेक्शंस मुल्क में करवाएं। उसके बाद 222 इलेक्टोरल लॉज वगैरह की बात करता है। अब इससे ये सारी की सारी बात शुरू होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने केस ये था, सुप्रीम जो आपका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, कि जनाब हमें हमारी नशिस्तें जो हैं वो हमारी प्रपोर्शन में दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई। सुप्रीम कोर्ट सारी किसी हद तक इस चीज पर मुत्तहिद नजर आती है दो बातों पर। एक बात पर उन्होंने आइन की ये तशरीह बिल्कुल नहीं की कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक भी सीट नहीं रखती वो पॉलिटिकल पार्टी होगी, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट इशू उठाया कि क्या पाकिस्तान का एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोसीड इस बेसिस पर अगर कर रहा है कि बल्ले की जजमेंट का मतलब ये है कि साइन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये उसकी गलत तशरीह है। बेनजीर भुट्टो केस 88-89 में बड़ा क्लियर है इस पर, लिहाजा इसको चीफ जस्टिस साहब ने भी एग्री किया। सो सबसे पहले कंसेंसस 11 जजेस का इस जजमेंट में ये है कि बल्ले का डिसीजन जो है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको एक पॉलिटिकल पार्टी तस्वर ना करे, मीनिंग देयर बाय कि वो पॉलिटिकल पार्टी थी, उस डेट पर भी एग्जिस्ट करती थी, और वो तमाम लोग जिन्होंने इस प्रेमिस पर अप्लाई किया वो सारे के सारे नेशनल असेंबली में मौजूद हैं और उनको उनकी प्रोपोर्शन में आप सीट्स दें। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि वो 41 लोग जो कि फॉर सम रीजन, क्योंकि उनको आपने इलेक्शन कमीशन ने कंफ्यूजन क्रिएट की, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस दिन इलेक्शन कमीशन किस तरह डील कर रहा था, किस टाइम पर निशान आ रहे थे, कौन कहां छुपा हुआ था, कैसे था, उनको एक प्रोटेक्शन दी और कहा कि आप जाइए आज अपना फ्री कंसेंट एक्सरसाइज करें और जाके बताइए कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी में। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जजमेंट की रूह में उस डेट पर एग्जिस्ट करती थी। मैं 11 जजेस की सब बात कर रहा हूं, मैं 8-5 की बहस में डलता ही नहीं, लिहाजा उनको मौका दिया और उसके प्रोपोर्शन। अब आ जाते हैं 51(6). 51(6) के अंदर बुनियादी वर्ड है प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। आइन की जो इंटेंट है वो ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को सीट्स मिली हैं उनकी प्रोपोर्शन में उनको आप रिजर्व सीट जो कि अक़लियती उसी हिसाब से तनासुब से देंगे, ठीक है, इस तरह तनासुब से दें। सो जस्ट टू फिनिश माय आर्ग्यूमेंट, उस सारी चीज को उन्होंने कोई ऐसी रीराइटिंग या वो वाली बात नहीं की और सिंपली ये कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आइन का बुनियादी ढांचा और मकसद ये है कि अवाम ने जिसको वोट दिया है वो पॉलिटिकल पार्टी पर। बिल्कुल ठीक है संधू साहब, ये तो आगे ना जवाब, लेकिन देखिए सर एक लाइन, सिर्फ लास्ट लाइन, सिर्फ मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चले उनको ना मिले, वो तो समझ आती है या ना आती, ये इनको कैसे मिल गई, उनको मिल जाए, इनसे मतलब उनको मिल जाए। ये सवाल संधू साहब के लिए ना कि चलें ये समझ आती है ना कि पीटीआई को सीटें नहीं देनी, लेकिन ये कानून के तहत वो सीटें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, मुत्तहिदा को और जेयूआईफे को और बिलखुसूस केपी में उन लोगों को मिल रहे हैं जिनकी अपनी एक 2-2 सीटें भी नहीं है। एक तो सवाल संधू साहब आपके लिए ये है। दूसरी बात ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसका पहले जवाब दीजिए। ये आपने कहा कि शायद सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आ गए जय साहिबान, आपकी क़यादत भी कह रही है, वज़रा भी कह रहे हैं, आप सिर्फ नहीं कह रहे। मुझे ये समझ नहीं आती, मेरा तो तासुर ये था एक आम शहरी के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर, कि जय साहिबान तो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, अखबार तक नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस में आ गए सोशल मीडिया के? आप सब कुछ देखते हैं, टीवी भी पढ़ते हैं और सुबह अदालत में ये भी बताते हैं, हम पेश होते हैं कि रात आप टीवी पे ये कह रहे थे, आज आप ये कह रहे हैं। अच्छा, इस हद तक अगर उसकी खबर ना चले बहुत दफा तो मैं उस तरफ में नहीं जाता। रिसेंटली फैसल वार्डा का मैं वकील था तो मैं खुद नहीं वहाँ पे कंटेक्ट में जाना पड़ता, फिर मुझे पंसोदा साहब को वकील करना पड़ेगा अपना। अच्छा, लेकिन जो कुछ नहीं, मुझे उम्मीद है पंसोदा साहब ना नहीं करेंगे आपके केस में। सर मैं कर ही नहीं सकता भाई, ये खैर से है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो पटिशन थी वो खारिज कर दी गई तो इनको सीटें कैसे दे दी गई? इनको क्या अदालत ने गलतियां दूर कर दी है पीटीआई की? वो आप खुद बैठ आप भी कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैम्बर पे आइएगा, आप वहां पे बैठ के करेंगे। जिस तरह से खोसा साहब ने कहा था कि आप इधर इमरान खान को इधर उधर क्यों भाग रहे हो, मेरे पास पटिशन लेके, और वो उसने जलसे में कहा इमरान खान ने कि मुझे असद सईद खोसा साहब ने ये राह दिखाया था। तो अब भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जो वाली जफर साहब ने की बहुत मोहतरम है, उन्होंने भी कल ये बात की पेशावर हाई कोर्ट में कि हमें तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ऐसे होगा। हम तो ये चाहते थे कि अगर हमें नहीं मिलती तो इनको भी ना मिले। हाँ, जाती तौर पर ऐसे मैं भी लॉयर कहता हूँ, मेरा जो लीगल परसेप्शन ये कहता है कि चाहिए ये था कि इसको ये पार्लियामेंट को भेज देते, दोनों हाउसेस को भेज देते, एक जॉइंट सेशन बुला के आप एक चीज में फैसला करें, क्योंकि असल लेकिन वो उस सूरत में भेजते ना, सुनिए, उस सूरत में भेजते कि जो आखिरी 2-3 समातें थी, बड़ी गौर से मैंने खुद भी देखी, उसमें काजी फाइज साहब, कोई और नहीं, जनाब चीफ जस्टिस, वो पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लॉयर से कि आपने कैसे समझ लिया कि ये पीटीआई को उम्मीदवार नहीं है और कैसे आपने इन्हें इस हक से महरूम किया? तो आगे से जो जवाब है ना इलेक्शन कमीशन के वकील का, वो सुनने वाला है, मैं कोट एंड कोट करता हूँ, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू सर, आई एम अनएबल टू असिस्ट यू। तो जब इलेक्शन कमीशन ये तय करने में
خود کہہ رہا ہے اس کا وکیل کہ میں انیبل ٹو اسسٹ ہی ہوں, تو پھر obviously یہ سپریم کورٹ کے بیٹھے ججز نے آئین کی تشریح کر کے اس کا حل نکالنا ہے. الیکشن کمیشن یا تو ثابت کرتا نا کہ کس قانون اور کس ضابطے کے تحت انہوں نے وہ حق پی ٹی اے سے چھینا ہے. جی جاوید صاحب ایک بات 70 صفحات کی جو ججمنٹ آئی ہے نا, جو انٹرم آرڈر آیا ہے, یقین کیجیے اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں, آپ نے پڑھ لیا ہوگا, یو آر ماشاءاللہ ویری انٹلیکچوئل پرسن, لیکن یہ یقین کیجیے جتنے بھی جورسٹ ہیں میجورٹی جو سینئر لازم ہے, تو وی او پی ہوں, ویری آرڈنری پرسن, پر چھوٹا صاحب بہت کمپیٹنٹ ہے, لیکن ایک بندہ ریلیف مانگ رہا ہے, اس کی پریڈکشن خارج ہو جاتی ہے, تو وہ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس نے ریلیف مانگا ہی نہیں ہے. صرف اتنی بات کا جواب دے دیں پنسوٹا صاحب, صرف اتنی سی بات کا جواب دیں جو سندھو صاحب پوچھ رہے ہیں. سر یہ صرف اس بات امپورٹنٹ سوال کیا میرے بھائی نے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاور ایکسرسائز کی ہے آرٹیکل 1872 کی, جو کہ ان کو اختیار دیتا ہے کمپلیٹ جسٹس کا, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان تحریک انصاف نے ڈیورنگ دا پروسیڈنگز درخواست بھی فائل کر دی تھی. نمبر 3, اپیل کا پرنسپل یہ ہے کہ اگر ایک اپیل پینڈنگ ہو جس سے کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی کے رائٹس افیکٹ ہو رہے ہوں, تو دوسری کو ود ان ٹائم بھی اگر وہ فائل کرے اور کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یہ پرنسپلز اوور دا پیریڈ آف ٹائم اسٹیبلش ہو, اور نواز شریف کیس میں ہوئے ہیں. یہ سائٹیشن میں اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ پی ایم ایل این کی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا سائٹیشن کو سائٹ کرنا. صرف میری گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 1872 gives them the power to pass any order to do complete justice. اب کیا آپ کے نزدیک یہ کمپلیٹ جسٹس نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل فورس جس کو پاکستان کی عوام ووٹ دے, وہ کوئی بھی ہو, ان کو ان کی پروپورشن میں سیٹس مل جائیں, بلکہ موقع مل جائے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آ جائیں؟ اس سے زیادہ کمپلیٹ جسٹس کیا ہو جائے گا؟ یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے کہ جہاں پر میں نے کسی کے خلاف فائل کیا تو آپ آ کے انٹرفیئر بننا چاہیں. مجھے سندھو صاحب اب یہ بتائیں کہ ریویو کے حوالے سے آپ ابھی بھی تذبذب کا شکار ہیں, آپ کی سرکار بھی کہہ رہے ہیں جی کبھی نہ سوچے گی منڈے کو کوئی ریویو, اور میں نے سنا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی بڑے حیران ہوئے ہیں کہ اچھا یہ فیصلہ آ گیا ہے, تو کوئی آپ کے ہاں فیصلہ سازوں نے کچھ سوچا ہے کہ اب اس کو قبول کرنا ہے فیصلے کو یا ریویو میں جانا ہے؟ دیکھیں جی, عدالتیں محترم میں معزز ہیں, ہم سب پہ واجب ہوتا ہے, لیکن ایک اگر ریویو کرتے ہیں کیبنٹ سین کرتی ہے تو وہ ہمارا لیگل رائٹ ہے. لیکن میں پھر بھی میری سوئی ادھر ہی ہے, میں پنسوٹا صاحب سے اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ پہلے اور ایفیڈیوٹ دیا, آپ نیا ایفیڈیوٹ دیں گے, دونوں میں سے ایک کس ایفیڈیوٹ کو قبول کیا جائے گا؟ کیوں جی پنسوٹا صاحب, کس ایفیڈیوٹ کو مانا جائے گا, پہلے والے کو یا اب والے کو؟ اس کا بھی جواب ہے جی ججمنٹ میں, جی میں جواب دینے لگا ہوں. اس کا بھی جواب جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے, بائی آپریشن آف ججمنٹ ان کے پچھلے ایفیڈیوٹ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نیا ایفیڈیوٹ فائل کریں. یہ اپنی ولنگلی اپنی مرضی سے فائل نہیں کر رہے, بیکاز سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے. سو بائی آپریشن آف دس ججمنٹ اب جو ایفیڈیوٹ وہ سبمٹ کریں گے دیٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز فل اینڈ فائنل. پریویس ایفیڈیوٹ کی ناٹ بی کنسٹروڈ اگینسٹ دیم. اس پر بھی بے تحاشا سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, میں بھیج دوں گا کہ ہم نے اس پر ریسرچ بھی کی تھی, پر اب تو بائی آپریشن آف ججمنٹ ان کو یہ اسی طرح جیسے آئین میں 270 صاحب یہ اگر کیبنٹ ریویو کا سوچ لیتی ہے تو وہ کتنا امپورٹنٹ یا کتنا میننگ فل ہوگا؟ اس کی کوئی ریویو جو ہے اس کے ریویو کا اختیار بہت لمیٹڈ ہے, ریویو کا اختیار بہت لمیٹڈ ہے. کیوں جی, آپ کو کیوں امید ہے سندھو صاحب کے ریویو سے کچھ آپ کے لیے مختلف معجزہ ہو جائے گا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, معجزہ تو اللہ پاک کرتا ہے. اور کل چلیں چھوڑے اس بات کو, یہ جو ہوا کل مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کسی کو بھی نہیں سمجھ آ رہی, لیکن ہوا یہ ہے کہ میں تو دوبارہ پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ ریویو میں جانا چاہیے, میری ذاتی رائے ہے, باقی کیبنٹ کا فیصلہ ہوگا. لیکن میں دوبارہ پھر ادھر ہی آتا ہوں کہ کیا جب پہلے جھوٹ بولے جو جن 35 لوگوں نے اپنا نام کے ساتھ نشان بھی نہیں لکھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ ریویو میں جانا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پہ جانا چاہیے, سندھو صاحب کس بنیاد پہ جانا چاہیے, کیا نقطہ ہے جو ریویو میں لے جانے کے لیے؟ سر یہ نقطہ ہے کہ جب انہوں نے پیپر فائل کی تو اس وقت انہوں نے پارٹی افیلیشن لکھی تھی نا ساتھ کسی نہ کسی کی, اس میں نہیں لکھی ہوئی. 35 لوگ ان کے ایسے ہیں, میرے پاس ہے لسٹ, میں آپ کو بھیجتا ہوں, آپ چھوٹا صاحب کا نمبر ہے میرے پاس, انہوں نے اپنا کوئی بھی نہیں لکھا, کہ کسی جماعت کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. یہ کل سارا کچھ سپریم کورٹ نے ان کو مشین سے دھول کے ان کو صاف کیا کل. بالکل پنسوٹا صاحب, لیکن ریویو کی جو میرے طالب علم کے طور پر انڈرسٹینڈنگ ہے, بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے, کوئی تکنیکی ایرر یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو شاید انٹرٹین کیا جاتا ہے. سر اس کے لیے کیس لا نے یہ سیٹل کیا ہوا ہے کہ if there is an error floating on the surface, اور بہت ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے, پاکستان کی اگر ہسٹری اٹھائیں تو 98% ریویوز ڈسمس ہوتے ہیں اور سیم بینچ دوبارہ سنتا ہے. اور اس بینچ کے تو 11 ججز کا, لوگ 8 کا فیصلہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ وہ بات کریں جو 11 نے کنسنسس کیا, جس پہ اگر اس کنسنسس کو بار رہے ہیں تو ریویو تو کسی طرح لائق کرتا ہی نہیں ہے. ہاں ایک ضرور پریسیڈنٹ موجود ہے. مجھے سندھو صاحب سے دوبارہ بات کریں. سندھو صاحب وہ سیٹیں بھی انہیں مل گئیں, عدت کا معاملہ بھی بری ہو گئے, اب آپ کیسے خان صاحب کو اندر رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی پتہ چلا توشہ خانہ کا نیا کیس ہے, کبھی پتہ چلتا ہے اے ٹی سی نے ضمانت منسوخ کی ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام اس چیز کو بائے کر رہے ہوں گے؟ مجھے اس چیز کا نہیں پتا, لیکن مجھے بھی پتا چلا, میں نے جو آپ کے چینل پہ سنا ہے کہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے توشہ خانہ میں بھی اور نیب میں.
تو ظاہر ہے یہ جب افضل ملوکا صاحب بڑے اچھے ہمارے ایڈیشنل سرجن جج رہے ہیں ادھر، جو انہوں نے فیصلہ کیا اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. چلیں بہت شکریہ. آئی وش کہ پنسلر صاحب آپ سے زیادہ تفصیلی بات ہوتی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی آپ سے کل کے پروگرام میں. اللہ حافظ.